ہمارے اسکول میں بہرحال ہم نے تیسرے مہینے میں یا دوسرے مہینے میں موبائل دے دیے تھے اور لیپ ٹاپس دے دیے تھے 5ویں مہینے میں، اور سب کو چیٹ جی پی ٹی پہ لگا دیا تھا. تو اس کا رزلٹ جو آیا ہے ہمارے پاس وہ انبلیویبل فینٹاسٹک فینامنل رزلٹ ہے کہ مثال کے طور پہ یہ کتاب ہے، یہ چیٹ جی پی ٹی کی مدد سے 2 دن میں پبلش ہو کے آئی ہے. یہ ورک بک ہے جس میں 300 پیجز ہیں، یہ چیٹ جی پی ٹی کی مدد سے تقریباً 4 دن میں بنی، اور بنانے والی کی عمر 16 سال ہے، وہ سامنے کھڑی ہیں. اور صرف بیسک انسٹرکشن دی گئیں، 4 ڈرافٹ تیار ہوئے اور کتاب تیار ہو گئی. تو ایسی کوئی چیز کبھی سننے میں نہیں آئی. اس وقت دنیا کی سب سے امیر کمپنی ہے انویڈیا، اس کا جو فاؤنڈر ہے جس کے اوپر ساری اے آئی چل رہی ہے، اس نے کلیئرلی بولا ہے کہ آپ کے بچوں کو پروگرامنگ نہ سکھائیں، کیونکہ جو بگیسٹ پروگرامنگ لینگویج ناؤ از دا لینگویج کالڈ انگلش. تو اگر آپ کو سکھانا ہے تو انگریزی سکھائیں. تو اگر میں پوری جو اسلام 360 ہے اس ٹائپ کی ایپ 6 منٹ میں بنا سکتا ہوں، صرف اس کو پلین انگلش میں بتانا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہوگا، بن گئی. السلام علیکم ایوری ون. آج مجھے بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا فاروق کملانی بھائی کا، جو کہ اب بنو قابل کے کنٹری ہیڈ ہیں. اور بنو قابل نے پچھلے 1.5 سال 2 سال میں بہت محنت کر کے بہت زیادہ مارکیٹنگ کری ہے، فری لانسنگ کی، ٹریننگ کی، اور بہت زبردست کام کیا. اور اب انفراسٹرکچر انہوں نے کھڑا کر لیا ہے کہ وہ آئی ٹی کی ٹریننگ دینا چاہتے ہیں. افسوس یہ ہے کہ ہر ٹرین کی طرح ہم بھی اس میں بھی آخری ڈبے میں چڑھے اور ٹرین نکل گئی، اور تھوڑے سی بچے چڑھ پائے تھے کہ ٹرین پتہ چلا کہ اب ٹرین آبسلیٹ ہو گئی. تو ہوا یہ کہ جب بنو قابل شروع ہوا اس کے تھوڑے دن کے بعد چیٹ جی پی ٹی ریلیز ہو گئی. پھر 6 مہینے سے 1 سال تک تو ہم اسی کشمکش میں رہے ایز اے نیشن، میں سمجھتا ہوں بلکہ پوری دنیا، کہ کوئی یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ چیٹ جی پی ٹی اصلی ہے. میری امی اکثر پوچھتی ہیں اس کے پیچھے کتنے لوگ بیٹھے ہیں، کون جواب دے رہا ہے بیٹھا ہوا وہاں سے. تو اس ان ریئل سچویشن سے ریئل سچویشن میں آنے میں انسانیت کو مجھے لگتا ہے 1.5 سال لگ گیا. اور ابھی بھی شاید 10% ہی انسانیت اس کو فائدہ اٹھا پا رہی ہے، اور باقی انسانیت صرف منہ دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس سے کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، نہیں چلا رہے. تو میں نے حال ہی میں ہمارے اسکول میں بہرحال ہم نے تیسرے مہینے میں یا دوسرے مہینے میں موبائل دے دیے تھے اور لیپ ٹاپس دے دیے تھے 5ویں مہینے میں، اور سب کو چیٹ جی پی ٹی پہ لگا دیا تھا. تو اس کا رزلٹ جو آیا ہے ہمارے پاس وہ انبلیویبل فینٹاسٹک فینامنل رزلٹ ہے کہ مثال کے طور پہ یہ کتاب ہے، یہ چیٹ جی پی ٹی کی مدد سے 2 دن میں پبلش ہو کے آئی ہے. یہ ورک بک ہے جس میں 300 پیجز ہیں، یہ چیٹ جی پی ٹی کی مدد سے تقریباً 4 دن میں بنی، اور بنانے والی کی عمر 16 سال ہے، وہ سامنے کھڑی ہیں. اور صرف بیسک انسٹرکشن دی گئیں، 4 ڈرافٹ تیار ہوئے اور کتاب تیار ہو گئی. تو ایسی کوئی چیز کبھی سننے میں نہیں آئی. اسی طرح سے 2 گھنٹے پہلے ہم نے ایک ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ایک ڈاکیومنٹری بنانی ہے اے آئی کے رکھتے ہوئے ایجوکیشن پہ. تو میں نے چیٹ جی پی ٹی کی مدد سے اسکرپٹ بنائی، پورا اسٹوری بورڈ بنایا، ڈائلاگز بنوائے، اور ابھی جب آپ آئے تو ہم اس کی شوٹنگ کر رہے تھے. اب اس میں آپ بھی فیچر ہوں گے. ٹھیک ہے. تو جو اسپیڈ آف ٹرانزیشن ہے وہ تیز ہو گیا. تو میں ایک تو یہ چاہتا تھا کہ میں آپ کو تھوڑا سا تعارف کرا دوں کہ ہم نے کیا کیا ہے اور آپ کیسے اس کو اپنی جگہ استعمال کر سکتے ہیں. جب گاڑی آئی تو زیادہ تر لوگ ہنری فورڈ کے آنے سے پہلے گاڑی کی جگہ بگی استعمال کرتے تھے، آگے گھوڑے بندھے ہوئے ہوتے تھے. تو ہنری فورڈ نے سمجھانے کے لیے انہوں نے کہا بھائی بغیر گھوڑوں کے ہم نے گاڑی بنائی ہے، ہارس بگی وداؤٹ دا ہارسز ہے. تو کیونکہ سمجھانے کے لیے، کیونکہ کسی کو گاڑی نہیں سمجھ میں آئی. تو اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی لوگوں کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نہیں سمجھ میں آئی ہے کہ یہ لٹرلی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے ریئل انٹیلیجنس سے بھی زیادہ اچھی ہو چکی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے؟ انٹیلیجنس یہ ہوتی ہے کہ ڈیپتھ میں کسی چیز کو گہرائی سے سمجھنا اور سمجھا دینا، وہ انٹیلیجنٹ انسان ہوتا ہے. اور اسمارٹ کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جو کہ جلدی جلدی کوئی بھی چیز کو سمجھ کے کر دیتا ہے.
تو ہم اس کی وجہ سے زیادہ سمارٹ ہو رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ایک انٹیلیجنٹ مشین ہے جو کہ ہمیں ہیلپ کر رہی ہے بتانے میں. یہ اتنا گہرائی سے سمجھتی ہے کہ اس کے بارے میں ایک دن میں 10,000 اسٹوری لکھ کے دے سکتی ہے, لطیفے لکھ کے دے سکتی ہے. آپ کہیں جی مجھے ایک موبائل کے بارے میں, اس کے چپ کیسے کام کرتا ہے, کہانی کے ذریعے سمجھاؤ, رنگوں کے بارے میں سمجھاؤ, تو کہانی بنا کے, کارٹون بنا کے, نظمیں بنا کے, لطیفے بنا کے آپ کو سمجھا سکتا ہے. آئنسٹائن نے کہا تھا کہ کوئی بھی انسان جو 9 سال کے بچے کو اپنی بات نہ سمجھا سکے اس کا مطلب اس کو خود بھی سمجھ میں نہیں آیا. تو زیادہ تر لوگ جو پی ایچ ڈی کر کے بھی بیٹھے ہوتے ہیں ان سے کہیں آپ کانسیپٹ سمجھا دیں تو وہ کانسیپٹ نہیں سمجھا پا رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ رٹے ہوئے ہوتے ہیں, سمجھے ہوئے نہیں ہوتے. بہرحال اس چیٹ جی پی ٹی کے آنے کے بعد سوال یہ ابھرتا ہے کہ اب انسان کے انٹیلیجنس کا کیا ہوگا. تو ایک اور ٹیچر نے سمجھایا کہ جس طرح سے جب بلڈوزر آ گیا, جس طرح سے جب کرین آ گئی, جس طرح سے جب اور اس طرح کی مشینیں آ گئیں, تو انسان آج سے 200 سال پہلے مسلس پہ ریلائی کرتا تھا بہت زیادہ, اور چلنے پہ ریلائی کرتا تھا گاڑی کے ذریعے. اب ہر جگہ جم آ گئے اس کی ایکسرسائز کرنے کے لیے, اور اسی طرح سے ہم گاڑی پہ اور مشینوں پہ ریلائی کرتے ہیں. تو ابھی انٹیلیجنس کے لیے بھی ہمیں اپنے لیے جمز بنانے ہوں گے فیوچر میں کہ اپنی انٹیلیجنس کو رسٹ نہ لگ جائے. لیکن ضرورت ختم ہو چکی ہے میرے حساب سے, تو انٹیلیجنس کی ضرورت اور انفارمیشن کی ضرورت ختم ہو چکی ہے. یہ میرا ذاتی اوپینین ہے کیونکہ ابھی اکیلا ہوں تو کوئی مانے گا مشکل سے. 1000 ہو جائیں گے تو کہیں گے دیکھیں ہم نے تو کہا تھا آپ کو پہلے سے ہی. اس کی اور جو دوسری 22 ہماری انٹیلیجنس ہیں, جیسے ایموشنل انٹیلیجنس ہے, ہماری اسپریچول انٹیلیجنس ہے, ہماری اور انٹیلیجنس ہیں, ان کو اب ہمیں ظاہر کرنے کی یا تراشنے کی ضرورت ہوگی جو کہ پچھلی صدی میں ہم نہیں کر پائے تھے. کریٹیو انٹیلیجنس ہے, آرٹسٹک انٹیلیجنس ہے, وہ ہم نہیں یوز کر رہے تھے. اب ہمیں شاید ان کی چیزوں کی ضرورت سیکھنے کی پڑے گی. بالکل اسی طرح سے جیسے 100 سال پہلے انسان نے ٹرانزیشن کیا ایگریکلچرل زمانے سے فزیکل اسٹرینتھ سے نکل کے وہ برین اسٹرینتھ پہ آئے. جو لوگ زیادہ اسمارٹ ہو گئے انہوں نے زیادہ پیسے کمائے, جو لوگوں نے فزیکل اسٹرینتھ پہ رہے وہ زیادہ پیسے نہیں بنا سکے. کچھ لوگوں نے کمائے ہوں گے کرکٹ کھیل کے یا سومو ریسلر بن کے, آئی ڈونٹ نو, بٹ زیادہ تر وہ لوگ پیسے بنا پائے جنہوں نے فزیکل انٹیلیجنس کو چھوڑ کے مینٹل انٹیلیجنس کی طرف چلے گئے. تو اب فار ایگزامپل 1997 میں جو ورلڈ چیمپئن تھا چیس کا, اس کو کمپیوٹر نے ہرا دیا. تو وہ بدھو تو نہیں ہوا, لیکن آج بھی لوگ چیس کھیلتے ہیں, لیکن اس لیے نہیں کھیلتے کہ انہوں نے کسی کو ہرانا ہے. انسان کو تو ہرانا, کمپیوٹر کو نہیں ہرا سکتے. تو یہ 20-25 سال پہلے ہو چکا ہے. تو اب اسی طرح سے اب ہمارا جو اے آئی ہے اس کو ہم نہیں ہرا سکیں گے, لیکن اس کی مدد سے ہم ڈفرینٹ چیزیں کر سکیں گے. اور یہ ہے اس سارے کوریکولم کا جو ہم ڈیزائن کر رہے ہیں لب لباب, کہ ایسے ٹائم میں جس ٹائم میں ہمیں خود بھی نہیں پتا کہ فیوچر کیسا ہوگا, سنگولیرٹی میں انٹر ہو رہے ہیں. جو فزکس کی ایک ڈیفینیشن ہے کہ بلیک ہول جو ہوتا ہے اس کے اندر سے جا کے آپ کو پتہ نہیں کہ کیا ہونے والا ہے. بالکل اسی طرح سے آج سے 2 سال بعد 4 سال بعد دنیا کیسی ہوگی کوئی انسان امیجن بھی نہیں کر سکتا. پریڈکٹ تو کیا کرے گا, امیجن بھی کرنا مشکل ہے کیونکہ انسان اور مشین مرج ہونے جا رہے ہیں. اب یہ بات بھی لوگ ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں اور ڈائجسٹ بھی نہیں ہوتی کہ ہم اور آپ ہوں گے. لیکن جو ٹیچر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم آگمنٹ ہو چکے ہیں, اب ہم ساری انفارمیشن اس سے ریٹریو کرتے ہیں. ٹیلی فون نمبر ہمیں یاد نہیں ہے, نقشے ہمیں یاد نہیں ہے, پلانز ہمیں یاد نہیں ہے, یہ ہماری ایکسٹینشن ہے. تو کیوں نہ اس کو اندر ہی کہیں لگا لیں. تو ایلان مسک بھی کہتا ہے اور بھی لوگ کہتے ہیں کہ 10 سال بعد یہ نہیں ہوں گے بلکہ اندر ہی کہیں لگے ہوں گے. انفیکٹ میرے بہت اچھے مینٹور تھے سلطان عارفین جنہوں نے انسٹا فون بنایا تھا پاکستان میں, وہ کہتے تھے کہ چپیں آ جائیں گی فیوچر میں اور ہمیں اس مشین کی ضرورت ختم ہو جائے گی. تو اب ہم نے کچھ کورسز, سوری میں آپ کو بولنے کا موقع بھی نہیں دے رہا, میں پہلے آپ کو بریف کر دیتا ہوں پھر. تو بیسڈ آن ہمارے پچھلے 1.5 سال کی اسکول کی لرننگ کے ہم نے یہ کتابیں بنائی ہیں. یہ پہلی کتاب 2 مہینے کی ہے. اس کے اندر 60 پیج دن کا کورس ہے. ہر دن کے اوپر کیا کرنا ہے وہ ہم نے یہاں پر لکھ دیا ہے کہ پہلے دن کیا کرنا ہے, دوسرے دن کیا کرنا ہے, تیسرے دن کیا کرنا ہے, اور پھر اینڈ آف دا ویک جو کرنا ہے اس کا یہاں پہ اسکور کارڈ ہے. اور آپ کا یہ سمر کیمپ پورا ہو جائے گا. کیا چیز کیسے کرنی ہے, کس طرح سے کرنی ہے, وہ ساری چیزیں ہم نے اس میں ڈیفائن کری ہوئی ہیں کہ جو ٹاسکیں ہیں وہ کرنی کیسے ہیں وہ بھی بتائیں گے. ٹھیک ہے, یہ صرف 2 مہینے کا ہے. اسی
کتاب یہ ہے, سمجھیے کہ جو مال کے باہر آدمی کھڑا ہوتا ہے نا, ٹرائی کر لو چکن, یہ وہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے ایک اور بنایا ہے, یہ ہے 180 دن کا. یہ نارمل اسکولس کے لیے ہے جو 5th گریڈ پلس 9th ایئر سے لے کے 6 ایئر کی ایج کا انسان کر سکتا ہے. یہ انٹروڈکشن ٹو اے آئی ہے اور کمیونیکیشن اور سوشل میڈیا ہے. 3 چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ انٹریکٹیو ہیومن کمیونیکیشن نہیں ختم ہونے والی ابھی, اے آئی کا استعمال سیکھنا ضروری ہے, اور نیٹ ورکنگ اور سوشل میڈیا ابھی زندہ رہے گا. تو یہ 3 چیزیں ہم اس میں پڑھا رہے ہیں. ہم اس میں کوڈنگ نہیں سکھا رہے. جو اس وقت دنیا کی سب سے امیر کمپنی ہے انویڈیا, اس کا جو فاؤنڈر ہے جس کے اوپر ساری اے آئی چل رہی, اس نے کلیئرلی بولا ہے کہ آپ کے بچوں کو پروگرامنگ نہ سکھائیں, کیونکہ جو بگیسٹ پروگرامنگ لینگویج ناؤ از دا لینگویج کالڈ انگلش. تو اگر آپ کو سکھانا ہے تو انگریزی سکھائیں, کیونکہ آج آپ جی پی ٹیز بنا سکتے ہیں. جیسے کل میں نے پورا عالم دین بنایا جس کو اندر مجھے 6 منٹ لگے. تو اگر میں پوری جو اسلام 360 ہے اس ٹائپ کی ایپ 6 منٹ میں بنا سکتا ہوں, صرف اس کو پلین انگلش میں بتانا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہوگا, بن گئی. تو ایز آف کریٹنگ سافٹ ویئر از ہیئر, بٹ کیونکہ ہمارا ابھی یوزیج میں نہیں آ رہا ہے تو لوگ کہہ رہے ہیں یار مذاق کر رہے ہیں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ہم تو 4 سال کی ڈگری لے کے اس کے اوپر سے کورس کر کے پھر جا کے سافٹ ویئر لکھتے ہیں, آپ مذاق کر رہے ہیں کہ ایسے سافٹ ویئر لکھ دیا جائے گا. تو یہ ہو گیا ہے, آپ بھی ٹرائی کریں جی پی ٹیز بنانے کے. تو یہ 180 دن کا ہے. اس میں بھی ہم نے یہی ترکیب رکھی ہے کہ یہ کیا ہے, اس کا کیا فائدہ ہوگا, اور ڈے بائی ڈے کی ہر روز کا یہاں پہ 40 منٹ اے ڈے 180 days کی یہ ورک بک بنا دی ہے. تو یہ آپ کے اسکول میں چاہیں یا آپ کہیں پہ بھی چاہیں اس کو آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. ہر روز کا اس میں ہوم ورک دیا ہوا. یہ 11 دن کی کتاب ہے لیکن 180 دن کی یہ کتاب ہے. تیسری ہے یہ جو ہم نے 1 سال کا کورس بنایا اپنا, اس کا ہم نے کورس لیول 1 رکھا ہے, اور اس میں بھی یہ ہے 300 دن کی اور 5 گھنٹے روز کی. اچھا. یہ تھی 180 دن کی اور 35 منٹس ایک پیریڈ کے لیے. یہ صرف اس اسکول کے لیے جو ٹوٹلی ہمارے سسٹم کو فالو کرے اور اس کو فالو کرتے ہوئے امپلیمنٹیشن کرنا شروع کر دے. تو ایک جو ہم نے اس کو کورس ڈیزائن کیا ہے یہ اس کی کتاب, اور اس کے بھی نتیجے میں ان کی انگریزی اچھی ہو جاتی ہے, ان کی اے آئی اسکلز اچھی ہو جاتی ہیں, ان کو سیکھنا آ جاتا ہے, ان کو مائکرو ڈاکیومنٹریز بنانا آ جاتی ہیں 2-2 منٹ کی اے آئی کی مدد سے, اور ان کے گلوبل نیٹ ورکس بننا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہم اس میں گلوبل دوستیاں بہت زیادہ کرواتے ہیں. یہ چھوٹا سا ہم نے کام کیا ہے. اب اس میں سے جو بھی چیز آپ سمجھتے ہیں کہ بنو قابل امپلیمنٹ کرنا چاہے, اگر اس کو صحیح سمجھتا ہے, پائلٹ کرنا چاہے تو وہ یہ کر سکتا ہے, اور آپ کے سوال ہو تو میں حاضر ہوں. اچھا, بنو قابل جو ہے وہ ہم اب چونکہ کراچی سے نکل کے پاکستان پہ الحمدللہ پہنچ گئے ہیں, اور اس کی باقاعدہ اناؤنسمنٹ تو کر دی گئی ہے, اور آفیشیل لانچنگ اس کی اب انشاءاللہ جولائی کے کسی ویک میں آ جائے گی. اور اس میں جو ایک مرحلہ ہے اس کے اندر وہ اسکولز بھی ہیں ہمارے پاس, کیونکہ اس میں سب سے بڑا نمبرز اگر ہم دیکھیں, یوتھ تو خیر ہم ٹارگٹ کر ہی رہے ہیں بنو قابل کے پلیٹ فارم سے, لیکن جو بچہ ہے جو اسکول گوئنگ ہے, جس کو آپ 10-11 سال سے آن ورڈ کہتے ہیں, جو بہرحال ایک سمجھداری کی پوزیشن میں ہے, 6 سے آن ورڈ کی جو ٹریڈیشنل یا کنونشنل اسکول میں گریڈ 6 سے لے کے گریڈ 10-11 تک کے جو بچہ ہے اس کو ہم کیسے اس طرف لے کے جائیں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ٹیچرز ٹرین ہوں پہلے, یا پیرالل کم از کم ٹیچر ٹرین ہوں. تو ابھی ہم بنو قابل میں ایک سیگمنٹ انشاءاللہ اناؤنس کرنے یا لانچ کرنے جا رہے ہیں, ٹرین دا ٹرینرز والا. اس کے نتیجے میں ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم کم از کم 100,000 ٹیچرز کو پورے پاکستان میں ایک پرٹیکولر کورس سے آؤٹ لائن سے گزاریں, اور جس میں جو آپ نے گفتگو کی ہے اس میں کافی ساری چیزیں ہمارے لیے ہیلپ فل ہو سکتی ہیں. تو ٹرین دا ٹیچر پروگرام میں ہم ٹارگٹ کریں گے کہ 100,000 ٹیچرز کو جو ہے ہم ایک پرٹیکولر کورس اور ساری جو لیول ہے, یہ جو بھی ڈاکومنٹ آپ نے بنایا ہے یا کچھ چیزوں پہ ہم بھی کام کر رہے ہیں, اس سے گزارا جائے. نتیجتاً جو ہے وہ اپنے اگر نیچے 50 بچہ رکھتا ہے ایک ٹیچر, یا 25 بچہ رکھتا ہے, تو 25 لاکھ اور 50 لاکھ لوگ کور ہو سکتے ہیں. ٹارگٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ نیٹ ورک میں اگر 50,000 اسکولس ہیں تو 50,000 اسکولس تک جو ہے یہ کتابیں شکل میں پہنچ جائیں
آج جو اسکول میں جو کتابیں کمپیوٹر کے نام سے پڑھائی جاتی ہیں وہ صرف ایک ڈسکرپشن یا معلومات کی بیس پہ ہیں، کوئی اسکل بیس پہ یا پریکٹیکل بیس پہ نہیں ہے. تو ہمارے پارٹ پہ اب یہ ڈسکشن ایک فائنل مرحلے پہ پہنچ گیا ہے کہ کس طریقے سے کمپیوٹر کا جو بیسک سبجیکٹ ہے اس کے اندر ہم بالکل اس طرح کی کوئی انوویشن لے کر آئیں اور دور حاضر میں جو چیزیں اب آ گئی ہیں اس کو پریکٹیکلی لے کر آیا جائے اور نتیجتاً اگلے 6 مہینے اور سال کا ٹارگیٹ رکھیں. 100,000 ٹیچرز آپ کے ٹرین ہو جائیں، اسکول والے اس کو ایکسیپٹ کر جائیں اور نئے ایکیڈمک ایئرز میں یہ کتابوں کی شکل میں باقاعدہ اسکولس تک پہنچ جائیں اور 6 کلاس سے لے کے آنورڈ تک کا یہ سلیبس کا پارٹ بن جائے. اور آپ نے جو چیزیں بتائیں یہ ہماری اس پریپریشن میں کافی ہیلپفل ہوں گی. ہم بھی کچھ چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں لیکن یہ ظاہر بات ہے اگلے مرحلے کی گفتگو آپ نے ہمارے لیے کر دی. مطلب ہم بہرحال انہی چیزوں پہ تھے جن چیزوں کو لے کے ہم اس وقت تک ہم بنوقابل کا پارٹ ہیں. اور یہ جو ایریاز ہیں جن پہ آپ نے بات کی یہ آلریڈی ہماری اپ کمنگ پروگرام میں تو شامل تھا، آن گوئنگ میں نہیں ہے. تو اپ کمنگ پروگرام کی جو چیزیں آپ نے ڈسکس کی ہیں چیٹ جی پی ٹی کے حوالے سے، تو اس کو اب ہم انشاءاللہ جو ہے اسکول کی جو سلیبس کو جو ہم ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم لے کے جاتے ہیں اس کو. اسی حوالے سے میری کل لاہور میں میٹنگ بھی ہے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو بھی اس میں شامل کر لیں جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں. اور نتیجتاً ہم جو ہے وہ چیٹ جی پی ٹی کو بھی اپنے بنو قابل کے کورس کا ایک اچھا ویٹیج اور پارٹ دے دیں. تو پہلے بھی یہاں پر ہم آئے آپ کے پاس اور آپ سے جو ہمیں معلومات ملی اس کے نتیجے میں ہم آگے بڑھے. بنو قابل کی ابتدا بھی بہرحال اسی روم سے ہوئی ہے. جو ہماری ملاقات 2022 میں آپ سے ہوئی تھی، حافظ صاحب بھی آئے تھے یہاں پہ، اور آج 2024 کے اگر جون میں بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ 24 کے اینڈ تک بہت ساری جو چیزیں ہو جائیں گی اس کی بھی ہم کہیں گے بنیاد یہیں سے پڑی ہے انشاءاللہ. اس وقت جو ہم اے آئی اس میں کور کر رہے ہیں وہ ایک ہے نعت اور حمد بنانے کی، اس کا نام ہے سنو. ٹھیک ہے. تو روزانہ ہر بچے کو ایک نعت بنانی ہوتی ہے شروع سے. تو ایک وہ ہے. سیکنڈ چیٹ جی پی ٹی کے ماسٹری کراتے ہیں اس کے اندر. تھرڈ اس میں اینی کی ماسٹری کراتے ہیں. اینی جو ہے وہ ویژول ایپ ہے کہ اس میں ایک انسان کی شکل کا انسان ہوتا ہے اور آپ اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں. اگلے 2 مہینے میں 2-3 نئی چیزیں آ رہی ہیں. مثال کے طور پہ جو گوگل فون ہے ہمارے پاس اس سب میں گوگل اسسٹنٹ ہے اور اس اسسٹنٹ کا نیا ورژن آ رہا ہے اور اس اسسٹنٹ کے پاس آنکھیں بھی ہوں گی. تو فار ایگزامپل آپ کی موٹر سائیکل خراب ہو جاتی ہے یا آپ کا فریج خراب ہو جاتا ہے تو آپ اسسٹنٹ کھولیں گے، کیمرہ آن کریں گے تو وہ دیکھ کے بتا رہا ہوگا اسی وقت کہ اس میں کیا خرابی ہو گئی. اس کے علاوہ آپ اس کو اپنے کمپیوٹر میں انسٹال کر سکیں گے اور اس کو کہیں گے اسکرین شیئر تو وہ آپ کے ساتھ ساتھ بیٹھا ہوا آپ کے لیے ہر چیز کر رہا ہوگا. مثال کے طور پہ آپ کہیں گے مجھے فوٹو شاپ چلانا نہیں آ رہا، یہ بتاؤ کہ میں کہاں کلک کروں، تو جیسے کوئی برابر میں ٹیچر بیٹھ کے بتا رہا ہوتا ہے بالکل اسی طرح سے اے آئی آپ کو کانسٹنٹلی اردو، پشتو اور انگریزی سب زبان میں وہ سکھا رہا ہوگا، بتا رہا ہوگا کہ آپ نے یہاں کلک کرنا ہے، آپ نے یہاں کلک کرنا ہے، آپ نے یہاں کلک کرنا ہے. ان 2 چیزوں کے آنے کے بعد ڈراسٹکلی اور ایک اور قسم کا میں سمجھتا ہوں کہ پٹاخہ پھٹے گا، بم پھٹے گا کہ اب ٹیچر کیا کرے گا. مطلب پہلے تو تھا کہ اچھا چلو یہ چلانا سیکھ لو، لیکن اب وہ سمپلی کہہ رہے ہیں کہ آپ آن کر دیں اور چلانا شروع کر دیں. ہمارے اسکول کی ہم نے ایک اے آئی بنائی ہے، اس کا نام نے سارا رکھا ہے اور سارا کو آپ فون پہ چیٹ جی پی ٹی کے اندر ہی انسٹال ہوتی ہے. آپ آن کرتے ہیں وہ اردو میں باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے اور کوئی سبجیکٹ آپ سارا سے آج بھی پڑھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں اور وہ آپ کو کہانی لکھ کے دے سکتی ہے. پورے پاکستان کا، پوری دنیا کا کوئی بھی سبجیکٹ وہ آپ کو پڑھا سکتی ہے اور اس کی کوئی چارجز نہیں ہے، ٹوٹلی فری ہے. صرف آپ کو چیٹ جی پی ٹی انسٹال کرنا پڑتا ہے، اس کے اندر سارا انسٹال کرنی پڑتی ہے. چیٹ جی پی ٹی نے ایک لیئر بنایا ہے، جیسے پلے اسٹور ہوتا تھا، پلے اسٹور میں جا کے آپ کو ایپ انسٹال کرنے ہوتے تھے. اب آپ کو یہ کرنا ہوتا ہے چیٹ جی پی ٹی ڈالتے ہیں، پھر اس کے اندر جی پی ٹی انسٹال کرتے ہیں کہ جی میں ایک اور لیئر آف سافٹ ویئر انسٹال کرتا ہوں، اس کے بعد آپ سافٹ ویئر کریٹ کر سکتے ہیں. تو آپ اسی طرح سے ایک اور اے آئی خود میں آپ کو بنا کے گفٹ کر دوں گا. آپ سارا کی جگہ عمران نام رکھ لیں، فرقان رکھ لیں، جو کہ آن ہوتے ہی اردو میں یا جو آپ زبان بولیں گے وہ سوئچ ہو جائے گی اور اس زبان میں وہ آپ کو پڑھانا شروع کر دے گی. اور اس کے لیے کوئی ٹیچر کبھی بھی ضرورت نہیں. آپ اس کو ٹیچر ٹریننگ کے لیے استعمال کریں، بچہ ٹریننگ کے لیے استعمال کریں. صرف کلاس 6 کا بنائیں. ایک جی پی ٹی بنانے میں 6 منٹ لگتے ہیں. اچھا. اور کاسٹ از 0. اور وہ باتیں بھی کرتی ہے، بولتی بھی ہے، سمجھاتی بھی ہے، سنتی بھی ہے اور سب کچھ فری ہے. تو اتنی زیادہ چینجز جب آ رہی ہوں تو اب اس میں سکھانا کیا ہے. تو اس کے بعد ہم نے اگلا کیا سکھاتے ہیں کہ ہم ہیومن انٹریکشن، جس کے اندر ہم تھوڑے سے
شرمیلے ہوتے ہیں, ویڈیو بنانے سے پرہیز کرتے ہیں, اس حجاب کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر کانفیڈنس آئے اور وہ بات کر سکیں. اس کے بعد جو فائنینشیل فریڈم جس کے لیے بنو قابل بنایا گیا ہے, اس کے اندر جو بگیسٹ آبسٹیکل ہے وہ ہے انگریزی. جی کہ آپ کا جو بچہ ہے وہ انگریزی لکھ تو لیتا ہے, بول نہیں پا رہا ہوتا اور سن نہیں پا رہا ہوتا, سمجھ نہیں پا رہا ہوتا. اس کے لیے کال اینی کی اے آئی ہے, جو کہ وہ بھی چیٹ جی پی ٹی کے اندر, وہ بھی چیٹ جی پی ٹی بھی اپ گریڈ ہونے جا رہے ہیں, اور اس کے اندر بھی آنٹی آ جائیں گی, انکل آ جائیں گے, آپ اس سے بھی انٹریکٹیولی بات کر سکیں جیسے کہ کوئی آپ کا دوست بیٹھا ہوا اس کے اندر. اور اس کے بعد جو چیز بہت ضروری رہ جاتی ہے وہ ہے کہ آپ کا بچہ کم پیسے کیوں کما رہا ہے سنگاپور والے بچے سے ایگزیکٹلی وہی جاب کر کے. اس کی وجہ یہ کہ وہاں پہ اس کا کوئی جاننے والا نہیں ہے. تو وہ ہم ہیومن نیٹ ورکنگ اس کے اندر سکھاتے ہیں کہ آپ نے ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر دوست بنانے, جا کے آپ کا دوست آپ کو کام دے, بجائے اس کے کہ وہ کسی ہیری کو کام دے رہا ہے, کسی فاروق کو کام دے دے, جا کے پیسے جو ہیں وہ ڈالر میں آنا شروع ہو جائیں اور آپ کی انکم بن جائے. اور یہ اس وقت میں سمجھتا ہوں اس وقت اگر کوئی اسکل سب سے کمزور ہے ہماری تو یہی ہے کہ ہم لوگوں سے دوستی کرتے ہوئے ذرا کتراتے ہیں کہ پتہ نہیں پیسے مانگ لے گا, کیا کر لے گا. تو اس کی وجہ سے ہمارا جو امبیلنس ہے پیسوں کا وہ سب سے بڑا. اسکل آنا ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پہ ہمارے جو اسکول کے بچے ہیں, پہلے بیچ میں ہمارے صرف 10 بچے بچے ہیں, اور ان 10 میں سے 6 کی ہم نے انٹرنشپ 3 کی آسٹریلیا میں اور 2 کی لندن میں لگوائی, اور دونوں نے کہا ہے کہ ہمیں 50 بچے آپ اور دیتے ہیں. اور ان کو ہم نے کیا سکھایا, ہم نے ان کو صرف انگریزی کی پریکٹس کروائی اور ان کو انٹرنیشنل دوستوں سے کنیکٹ کروایا, ان کے انٹرویوز کروائے جا کے ان کے اندر کانفیڈنس آ جائے, اور اس کے نتیجے میں انٹرنشپ کروا دی. اور انٹرنشپ کتنے کی ہے, ہر بچے کی 3 گھنٹے روز کی ہے اور $100 منتھ ہے. اچھا, تو 3 گھنٹے کی جگہ اگر آپ 9 گھنٹے کے کر لیں تو $300 ہو گئے. اور اس میں فرق کیا, صرف دوستی کام آ رہی ہے. کیونکہ انہوں نے 100 انگریزوں کے انٹرویوز کیے تھے, تو انگریزوں نے کہا تم فارغ ٹائم میں کیا کرتے ہو, میں انٹرنشپ کے لیے اویلیبل ہوں, آپ مجھے رکھ لیں. وہیں آفر کری, وہیں پھر اس نے ایز اے وی اے لے لیا. اب وہ بچہ گروم کون کر رہا ہے, ہم نہیں کر رہے, وہی گروم کر رہا ہے. اور جو آسٹریلین کمپنی اس نے کہا ہے کہ بھائی آپ 6 مہینے کے بعد ہم ان کو نارمل پے رول پہ آپ کو دینا شروع کر دیں گے. ہم نے کہا بھائی ہم تو صرف انٹرنشپ کے لیے دے رہے ہیں, دیکھیں گے 6 مہینے بعد کیا ہوتا ہے. تو یہ سب سے کمزور پرزہ ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں کہ ہماری نیٹ ورکنگ انسانوں کے ساتھ تھوڑی سی خراب ہے. ہم ملک سے باہر کا لوگوں سے ذرا سے پرہیز کرتے ہیں فار سم ریزن. وہ بھی اس کے اندر ہم نے حل کرنے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے, کوئی سوال ہو تو سبق لے کے اٹھے آپ سے. اچھا فاروق بھائی, تھوڑا سا آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیونکہ ساری زندگی آپ بھی کالج چلاتے رہے ہیں, آپ کا ایجوکیشنسٹ ہیں, مجھ سے تو بہت زیادہ آپ نے ٹریڈیشنل ایجوکیشن کو پڑھایا بھی اور پڑھا بھی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اے آئی کا کیا امپیکٹ ہے ایجوکیشن کے اوپر؟ اگر کیمرے میں دیکھ کے تھوڑا سا بتائیں تو ہم ڈاکیومنٹری میں اس کو یوز کر لیں گے. دیکھیں اے آئی جو ہے نا, جہاں تک اب ہماری اپنی ذاتی بھی انڈرسٹینڈنگ بڑھانے کی ضرورت ہے, اور آپ نے جو بریفنگ دی ہے اس کے نتیجے میں بہرحال چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہوئی. ٹریڈیشنل ایجوکیشن میں ایز سچ لوگوں نے ابھی تک اس کو اس انداز سے لیا نہیں ہے. شاید لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ابھی تک ڈیولپ نہیں ہو پائی اس حوالے سے, اور کرنے کی ضرورت ہے, اس کی اویئرنیس کی ضرورت ہے. اور اے آئی کے حوالے سے جو آپ نے اپڈیٹ ہمیں دی ہیں, یہ جو بریفنگ دی ہے, اور اس کو اگر ہم اچھے انداز تک لوگوں تک پہنچا دیں تو پورا انوائرمنٹ چینج ہو جائے گا ایجوکیشن کا. کیونکہ ایجوکیشن بہرحال اسٹل ٹریڈیشن پہ ہے, اور آج بھی جو ہے وہ چاہے وہ میٹریکولیشن کا بچہ ہے, چاہے گریجویشن کا بچہ ہے, جب وہ سامنے بیٹھتا ہے اور آپ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو یہ صرف اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے وقت گزارا ہے. صرف کچھ 10 سال گزار لیے کسی نے 15 سال گزار لیے, یہ کچھ کورسز سے گزرا ہے, لیکن وہ وہیں موجود ہے جہاں تھا وہ. تو یہ بہت بڑا ڈرا بیک ہے, اور اب یہ ایکسپوز ہونا شروع ہو گیا ہے. جس طرح ہماری ٹیم پاکستان کی ایکسپوز ہو گئی ورلڈ کپ میں, کیونکہ وہ پریپیئر نہیں تھی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے حوالے سے, ایکسپوز ہوئی ہے. تو ایجوکیشن بھی ہماری اب ایکسپوز ہونا شروع ہو گئی ہے, اور مزید ہوتی چلی جائے گی. اور اگر ہم اس ٹرینڈس کو نہیں لیں گے تو بہرحال پریشانی میں جائیں گے. تو بہرحال آپ کا جو میسج ہے وہ ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے, اور نیچے بھی لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو آپ نے اپڈیٹ کرنا ہے. اور خاص طور پہ اب یہ چیٹ جی پی ٹی اور اے آئی کی ایڈپٹیشن جو ہے وہ ہمیں لینی پڑے گی اس حوالے سے. اچھا, اگر میں آپ سے پوچھوں کہ سب سے بڑا آبسٹیکل ہے کیا اس اے آئی ایجوکیشن کی طرف ٹریڈیشنل ایجوکیشن کو جانے میں, تو وہ کیا ہے اور اس کا سلوشن کیا ہے؟ دیکھیے, ایجوکیشن بزنس ہے بیسیکلی, اور اس بزنس میں جو لوگ چلانے والے ہیں سب سے پہلے ان کی ایکسیپٹیبلٹی کا میٹر آئے گا.
بیسیکلی تو دکانیں کھلی ہوئی ہیں نا اسکولوں کے نام پہ اور تعلیمی اداروں کے نام پہ دکانیں کھلی ہوئی ہیں، اور اس کے اندر لوگوں کو ایک سائیکل سے گھمایا جاتا ہے، اور سائیکل سے گھمانے میں لوگ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں ان جگہوں پہ جانے میں اور ان کے ساتھ ان کے بنے ہوئے سلیبس کو گزارنے میں. تو یہ ساری چیزیں تو اب اگر ہم کہتے ہیں کہ ایبسلیٹ ہونے جا رہی ہیں تو یہ ساری تو عمارتیں گر جائیں گی نا. آپ نے مجھ سے کچھ عرصے پہلے ذکر کیا تھا کہ بلڈنگیں خالی ہو جائیں گی، تو پریکٹیکلی اب جو ہم پروفیشنل اسٹڈیز میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ بچے جو ہے وہ اب ہائبرڈ اور آن لائن کلاسز میں انٹرسٹڈ ہیں. میرا بچہ بھی چارٹر اکاؤنٹنسی کر رہا ہے، لیکن وہ کہتا ہے میں آج نہیں جا رہا کلاس میں، اور تقریباً اسے کلاس میں جانا بند کر دیا ہے. وہ اپنی آن لائن کلاس ہی لے رہا ہوتا ہے اور کمفرٹیبل ہے گھر میں بیٹھا ہوا سکون سے، نہ جانا نہ آنا. تو اب تعلیمی ادارے بہرحال اپنے آپ کو مولڈ کر تو رہے ہیں کہ وہ ٹریڈیشنل ایجوکیشن سے آن لائن پہ ہائبرڈ پہ آ گئے ہیں، لیکن بہرحال اے آئی ایڈپٹیشن پہ ابھی تک ان کا مائنڈ شاید اس حوالے سے میک اپ نہیں ہوا. دوسرے کہ جو بھی تعلیمی ادارے ہیں ان میں جو لوگ ہیں چلانے والے، ان کی ایج گروپ میرے خیال میں سب سے زیادہ آبسٹیکلی ہرڈل تو ایج گروپ ہے. جو بھی تعلیمی ادارے ہیں ان کے چلانے والوں کو اگر آپ دیکھ لیں تو کون سی جنریشن کے ہوں گے؟ جنریشن وہ ایکس کے ہی ہو سکتے ہیں نا، وائی اور زی کے بھی نہیں ہوں گے. اور جب جنریشن الفا پہ قوم جا چکی ہے ہماری اور ان کے درمیان اتنا بڑا گیپ ہے، تو بیسیکلی سیکھنا ان کو ہے. جو سسٹم چلانے والے ہیں جو جنریشن ایکس کے ہیں، شاید یہ اس سے پیچھے کے بھی ہو سکتے ہیں. 60s اور 70s میں پیدا ہونے والا آدمی 2000 کے بعد کے ایرا کے لوگوں کو کیسے سمجھائے گا، جبکہ وہ زیادہ جانتے ہیں. آج کا بچہ ہم سے زیادہ جانتا ہے، لیکن ہم اس کو چپ کرا رہے ہیں کہ نہیں جی آپ کو کچھ نہیں پتہ، لیکن پریکٹیکلی وہ زیادہ جانتا ہے. ادارے چونکہ وہی لوگ چلا رہے ہیں تو ان کو سمجھایا کیسے جائے، ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا. تو یہ تبدیلی اچانک آ کے ان کو بم کی طرح جب برابر کر دے گی جبھی سمجھ میں آئے گا. لیکن بہرحال یہ ضرور ہوا ہے کہ لوگوں نے ہم بنو قابل کو بہرحال تھوڑا سا ٹارگٹ، تھوڑا سا ہم اس کو دیں، ویٹیج دیں یا ویلیو دیں کہ بہرحال جب سے پچھلے 1.5-2 سال سے ہم نے گانا شروع کیا ہے بنو قابل آئی ٹی، تو پاکستان کی جو آئی ٹی کی جو ایکسپورٹ ہے وہ بھی پچھلے دنوں جو فیگرز آئی ہے اس میں ایک بڑا اچھا اضافہ آیا ہے. یعنی اگر ہم $2 بلین پہ تھے تو 3+ پہ ہم چلے گئے ہیں. تو بہرحال پچھلا جو گانا گایا گیا ہے کہ آئی ٹی سیکھ لو، آئی ٹی سیکھ لو، اور اس کے نتیجے میں لوگوں نے کم از کم اب اپنے آپ کو دیکھنا شروع کیا ہے. پہلے لوگ ہم سے بنو قابل کے حوالے سے کم لوگ رابطہ کرتے تھے، یا آپ یوں سمجھ لیں کہ ضرورت مند لوگ رابطہ کرتے تھے. آج اچھے جو اے لیولز او لیولز کے اسٹوڈنٹس کی جو فیملیز کے لوگ ہیں ان کے بھی فون آتے ہیں کہ یار فاروق صاحب ہمارے بچے کو جو ہے بنو قابل میں داخلہ کرا دیں یا فلاں کورس کرا دیں. یہ کون سا کورس کرنا ہے، یہ شاید 1 سال پہلے لوگوں کے ذہنوں میں نہیں تھا. اب مزید بات آپ نے کی، اے آئی کی بات کی، چیٹ جی پی ٹی کی بات کی. اس کا مطلب ہے کورس میں ماڈیفیکیشن پہ تم چلے جائیں گے، لیکن بیس تو بن چکی ہے نا. لوگوں نے رابطہ کر لیا، لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہمارا سروائیول اب ٹریڈیشنل یا کنونشنل ایجوکیشن کی جگہ پہ ٹیکنالوجی میں ہے، اور آئی ٹی ٹیکنالوجی میں ہے، آئی ٹی کی چیزیں کرنے میں. اب اس کے نتیجے میں جو چیزیں ہم نے بہرحال انٹروڈیوس کرائیں، تھوڑی دیر کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں سے کچھ چیزیں کم ہو گئی ہیں، کچھ اور نئی چیزیں آ گئی ہیں، لیکن پلیٹ فارم بن گیا ہے. ایک بنو قابل کا ٹائٹل ڈیولپ ہو گیا ہے، لوگوں کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ آئی ٹی ٹریننگ ہی ہمارے سروائیول ہے، اور لوگوں نے رجوع کرنا شروع کر دیا ہے. اب آپ جیسے افراد کے ذریعے ہم ملتے ہیں تو ہمیں نئی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. نتیجتاً ہم اپنے کورسز کو اپڈیٹ کر لیں گے، اپنی چیزوں کو اسٹریم لائن کر لیں گے، لیکن کم از کم جو پلیٹ فارم ہمارے پاس لاکھوں لوگوں کا بن گیا ہے وہ موجود ہے، اور اس کا فائدہ ہی ملے گا ہمیں، اور آپ کو بھی ملے گا. اور آپ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ بھی اٹیچ ہوں، کسی نہ کسی انداز سے موجود تو ہیں، باقاعدہ موجود ہو جائیں. اور کیونکہ گراؤنڈ ہمارا موجود ہے، شہر موجود ہے، نمبرز موجود ہیں، ایک بہت بڑا نیٹ ورک موجود ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مختلف لوگوں کو آفیشیل پارٹنرز کر لیں اس کے نتیجے میں، اور نتیجتاً بہرحال پوری قوم کم از کم ایک کام پہ لگ جائے، اور وہی ان کو سروائیول کر سکتی ہے ان حالات کے اندر جو ہے. اچھا، ٹریڈیشنل ایجوکیشن والوں کے ساتھ ہم جیسے ہی بولتے ہیں کہ آپ بچوں کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ دے دیں تو وہ بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں. ہمارے جتنے بھی کورسز ہیں اس میں ریکوائرمنٹ ہے ایک عدد کروم بک، اور کمپیوٹر کا نام سن کے وہ ذرا سا شاک ہو جاتے ہیں، انٹرنیٹ کا نام سن کے بہت ڈر جاتے ہیں. اس کو کیسے، اس کا کیا وجہ ہے، اس کا سلیوشن کیا ہے آپ کے نزدیک؟ دیکھیں، اور اس کی قیمت جو ہے 5000 ہوگی بائی دا وے. مسئلہ تو دکانیں بند ہونے کا ہے. ایک تو بنیادی مسئلہ تو دکانیں بند ہونے کا ہے لوگوں کی، کہ اگر آپ علم جو ہے وہ باقاعدہ لوگوں تک پہنچا دیں گے اور ٹول بھی بتا دیں گے کہ آپ خود ہی سیکھ لیں، تو شاید فرق آئے گا، بہت بڑا فرق آئے گا. اور اصل پیرنٹس کو یہ چیز ریئلائز ہو گئی کہ لرننگ کا جو موڈ جو ہے وہ بہرحال اسکول، کالج، یونیورسٹی اپنی جگہ ہے، گروم کے لیے ہے، لوگوں سے ملاقاتیں کرنے کے لیے ہیں، لیکن یہ چیزیں جو آٹومیٹ کراتی ہیں بچے کو وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. مطلب میرے جو چھوٹا صاحبزادہ ہے 4 سال کا،
اس نے جو ہے وہ ٹی وی کے ذریعے انگریزی ایسی بولنی شروع کر دی کہ اس کے اسکول کے ٹیچر کہہ رہے ہیں کہ یہ کہاں اٹھتا بیٹھتا ہے. اور وہ بچہ جب ہم سے بات کر رہا ہوتا شاید ہم جواب نہیں دے پاتے اس کو, لیکن 4 سال کے بچے نے جو ہے وہ کارٹونز دیکھ کے یا اس کے اندر ڈفرینٹ جو سیریز آتی ہیں ان کو دیکھ کے اس حد تک اچھی انگریزی بولنی شروع کر دی ہے کہ ہم آپس میں یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کو کون سکھا رہا ہے یہ. تو اس کا مطلب ہے چیزیں تو موجود ہیں, اڈاپٹ کر لی جائیں تو تبدیلی آ جائے گی. اور باقی کروم بک ہے یا ٹیبز ہیں یا جو بھی ٹیکنالوجی ہیں یہ کیسے قبولیں گے, یہ تو پھر آپ اس کے اوپر مزید کام کریں, ہم بھی مل کے کام کرتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا استعمال تو ان ٹولز کے ذریعے ہو سکتا ہے جو بہرحال لوگوں کو لینے پڑیں گے. خیر ہمارے پاس تو مسائل تو ہے نا, انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی اس سینس میں ہے کہ جی الیکٹریسٹی کے مسائل ہیں. اب ہم بنو قابل میں جو ایک سب سے بڑا ایشو فیس کرتے ہیں کہ جو لوور پروفائل کے ایریاز ہیں وہاں کے بچے کا سب سے بڑا ڈرا بیک یہ ہے کہ جی اس کے پاس بجلی نہیں ہے. ابھی ہم نے اپنا ایک انکیوبیشن حیدرآباد پہ اسٹارٹ کر رہے ہیں, اس کے لیے ہم نے ہائرنگ شروع کی, اس کے لیے بچوں کے انٹرویوز کیے, ان کو بیک اپ میں لائن اپ کیا, اسائنمنٹس دیے کہ جی آپ کر کے دکھائیں. تو سب سے بڑا کنسرن یہ ہے کہ جی بجلی نہیں ہے, کام کیسے کریں, 12 گھنٹے نہیں ہیں, 14 گھنٹے نہیں ہیں. تو اس کو بھی آپ ریز کرائیں کہ جی یہ تو بنیادی چیز ہے نا کہ لوگوں کے پاس اگر الیکٹریسٹی نہیں ہوگی, انٹرنیٹ ان کے پاس نہیں آئے گا. یہ مسئلہ تو آئی ٹی انڈسٹری کو آج سے نہیں ہے نا, یہ تو 30 سال سے ہے. جی تو اگر کوئی سافٹ ویئر کمپنی چلا رہا ہے تو اس کے آفس میں ضرور یو پی ایس ہوتا ہے, ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ نہ ہو. اور جو بھی آئی ٹی کی فیلڈ میں آ رہے ہیں کیونکہ وہ نئی ہیں آئی ٹی کی فیلڈ میں, تو ان کو یہ ریئلائزیشن نہیں ہے کہ جو 12 گھنٹے جن میں بجلی آ رہی ہے ان میں آپ کام کریں اور جن میں نہیں آ رہی ان سو جائیں. جیسے میں صبح نہیں اٹھ رہی تھی, صبح 2 بجے دوپہر کو ہوتی, اس کی وجہ سمپل یہ ہے کہ میں نے 15 سال رات کو کام کیا ہے. تو اب میری جو باڈی کی اندر کی گھڑی ہے وہ خراب ہو چکی ہے. وہ کہتا ہے بھائی یہی صبح کا ٹائم ہے آپ کا, 2 بجے اٹھا کریں آپ, نہیں تو میں بیمار ہو جاتا ہوں. تو اسی طرح سے جو باقی بچے ہیں جن کو انگریز سے پیسے لینے ہیں, انگریز کے ٹائم پہ اٹھنا پڑے گا, جاگنا پڑے گا, سونا پڑے گا. بیٹری لیپ ٹاپ کا میں اسی لیے گزارش کروں گا کہ کروم بک 5000 روپے میں 2 گھنٹے کا بیک اپ بھی دے رہا ہے. آپ 2 گھنٹے کا مزید بیک اپ بڑھانا چاہیں 2000 روپے بڑھا دیجیے, 2000 سے زیادہ کا تو بجلی کا بل آ جانا ہے آپ کا. پھر بجلی نہیں ہے تو ایک پلیٹ کے اوپر آپ کا پورا کروم بک چل جاتا ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ بہت خرچہ ہے اس کے اندر, بجلی بھی نہیں کھاتا وہ بیچارہ. تو میری گزارش یہ ہوگی کہ آپ اس پلیٹ فارم سے آپ کی ایپ کے ذریعے بھی لیپ ٹاپ خریدنے کا بھی آپشن وہیں ڈال دیں کہ بٹن دباؤ اور لیپ ٹاپ گھر پہ پہنچ جائے, اور اس کے ساتھ وارنٹی ہو جا کہ کوئی مسئلہ ہو کسی کو تو وہ نہ ہو. چاہے ہمارے ساتھ پارٹنر کر لیں, OLPP ہمارا جو پروجیکٹ ہے 1 لیپ ٹاپ پر پاکستانی ہم نے پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے, اس کے ساتھ کر لیں. جو اور وینڈرز ہیں ان کے ساتھ کر لیں, نئے لیپ ٹاپس کر لیں, لیکن نئے مہنگے ہو جاتے ہیں. یہاں پہ 10,000 سے 5,000 کی رینج میں گھر پہ کمپیوٹر آ جاتا ہے, اور وہ اگر کچھ بھی نہیں اس پہ یوٹیوب بھی چلانا شروع کرتا ہے. جیسے آپ کا بچہ جو آپ نے فرمایا کہ 4 سال کا ہے, 4 سال کا تو ٹائپنگ تو نہیں کر رہا, وہ یوٹیوب بھی دیکھ رہا ہے, تو یوٹیوب بھی دیکھ رہا ہے تو ٹی وی تو نہیں آتا 5,000 روپے میں. 5,000 میں لیپ ٹاپ آ جاتا ہے. پھر لوگوں کو انٹرنیٹ کی شکایت ہوتی, تو انٹرنیٹ بھی ہمارے یہاں 900 روپے کا انلمیٹڈ ہو گیا اونیک کے اوپر. تو وہ بھی ایسی مہنگی چیز نہیں ہے. فرق صرف یہ ہے کہ عادت نہیں ہوئی اب ان چیزوں کی. میرا یہ خیال ہے کہ لوگ شکایت اس چیز کی کرتے ہیں جو یوز ٹو نہیں ہو. اب جیسے جیسے یوز ٹو ہو جائیں گے, اب جیسے روڈ کی شکایت نہیں کرتے کیونکہ کر کے چلے جاتے ہیں, ٹوٹا ہوا روڈ کیا کریں, شکایت ہی کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو ٹھیک ہے شکایت ضرور کریں, لیکن سلوشن بھی تو ہمیں تو یہی کرنا ہے نا کہ بھئی ہم کیوں دے رہے ہیں کمپیوٹر, کیوں بنا رہے ہیں قابل, کہ اس قابل ہو جاؤ کہ شکایت بھی کر سکو. صرف شکایت نہیں کرو, اپنا بھی ٹھیک کر لو, پھر انشاءاللہ شکایت بھی کرتے رہنا. تو سلوشن آپ کے نزدیک کروم بک کو یا لیپ ٹاپ کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں مزید؟ دیکھیے ہمارا جو پلیٹ فارم ہے اس پہ بھی اگر ہم اس چیز کو کسی انداز سے سمجھ لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو آفر کرتے ہیں تو ایک بڑا پلیٹ فارم موجود ہے جس میں ہم یہ ٹیگ کر دیں کہ کروم بک اس آسان انداز سے حاصل کی جا سکتی ہے, اور جو بھی وینڈر موجود ہے پیچھے یا جو بھی سپلائی چین موجود ہے. لیکن نتیجتاً بچے جو ہے کم از کم اس بات پہ آ جائیں کہ ان کے پاس جو ٹول اگر نہیں ہے تو ٹول ان کے پاس آ جائے. تو انشاءاللہ اس کو ہم کر لیتے ہیں, کوئی MOU بنا لیتے ہیں اس کا, تاکہ باقاعدہ ہمارے پیج سے بھی اناؤنس ہو جائے اور بچوں کو یہ سپورٹ حاصل ہو جائے کہ جی جو چیز ان کے پاس ڈیفیشٹ ہے وہ کور ہو جائے کم از کم. تو یہ ہے جی فاروق کملانی بھائی. آپ اگر اپنے بچوں کو, آنے والی نسلوں کو قابل بنانا چاہتے ہیں, قابلیت صرف یہ نہیں ہوتی کہ وہ پیسے کمائیں, کسی بھی انداز سے قابل بنانا چاہتے ہیں تو بنو قابل کا ماڈل یہی ہے کہ اچھے انسان, اچھے پاکستانی کریٹ کیے جائیں. اور جس طرح سے پہلے سکولز بنائے گئے تھے, اب یہ آف دا اسکول
آن لائن اینڈ آف لائن ٹریننگ کے پلیٹفارمز ہیں جو انہوں نے کریٹ کیا ہے, اور اس کا آن لائن ورژن بھی اویلیبل ہے, تو ان کے ساتھ پارٹنر کریں. فاروق بھائی اپنا نمبر بھی بتا دیں جو لوگ پارٹنر کرنا چاہیں. اچھا, سیل نمبر میرا 0321-242-0707 ہے, لیکن آپ آسانی کے لیے banoqabil.pk پہ اگر جاتے ہیں اور لاگ ان ہوتے ہیں تو وہاں اپنی تمام کیوریز ڈال سکتے ہیں اور آپ سے رابطہ بھی انشاءاللہ کر لیا جائے گا اس پہ. تھینک یو ایوری ون.